اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ خوب بات چل رہی تھی سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے معیار کے سلسلے میں۔ تین بنیادی اور اساسی معیار ذکر کیے، آخر میں آنے کے بعد کہا کہ کوئی بھی ایک معیار پوری طریقے سے سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اسی لیے علماء نے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے اور بھی معیار ذکر کیے ہیں۔ چند معیارات کو اگر جمع کیا جائے اور ان معیارات کے آئینے میں سوروں کو دیکھا جائے تب کہیں جا کر کے سوروں کی تشخیص دی جا سکتی ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو وہ ان تین بنیادی معیاروں سے ہٹ کر کے کچھ اور بھی کیا ہے پہچان، کچھ علامتیں بیان کی تھیں۔ کل ایک بیان جو ہے البتہ اس کو شمارے کے ساتھ نہیں کیا تھا، ایسے ہی جو ہے بیان کیا تھا کہ جس میں مثلا کہ خطاب کے بعد کہا تھا کہ جیسے جن سوروں کے اندر عقائد کی باتیں کی گئی ہیں یا حضرت آدم و ابلیس کا قصہ جن سوروں میں آیا ہے، ٹھیک، ان لمبے سوروں کے علاوہ، سمجھ رہے ہیں، چھوٹے سوروں کے علاوہ وہ مکی ہیں اور جن میں فرائض کی، تکالیف کی، شرعی حدود کی باتیں کی گئی ہیں وہ کیا ہے مدنی ہیں۔ آج کچھ اور خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، لحن تند و شدید سورہ بیشتر با اہل مکہ۔ جن سوروں میں خطاب کا لہجہ تند ہے، شدید ہے، سمجھ رہے ہیں، تندی کے ساتھ بات کی گئی ہے، سختی کے ساتھ بات کی گئی ہے، لہجے کو، لہن کو سخت اور کڑک بنایا گیا ہے، وہ زیادہ تر مکی سوروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں لہجہ اور لہن سخت ہے، تند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کے لوگ اہل عناد تھے، لجوج تھے، ہر دھرمی کرنے والے تھے، حق کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہوتے تھے، حق کو آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کی گئی ہے، سمجھے ہیں۔ لیکن مدینے والوں سے جو گفتگو کی گئی ہے تو ان کے ساتھ لہجے کو ملائم اور نرم رکھا گیا ہے، کیونکہ مدینے میں زیادہ تر صاحبان ایمان تھے، حق کی باتوں کو آسانی سے تسلیم کر لیتے تھے، قبول کر لیتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ نرم اور نازک لہجے میں گفتگو کی جاتی تھی، ٹھیک۔ یہ البتہ اس کے اوپر ایک یہ تھا بھائی، چلے یہ دوسرا ہے لیکن یہ پہلے نمبر پہ پڑھ لیتے ہیں، پہلے نمبر والی بعد میں پڑھ لیں گے۔ دیکھیں، لحن تند و شدید سورہ کا شدید اور تند لہجہ اور لہن بیشتر با اہل مکہ، زیادہ تر اہل مکہ کے ساتھ ہے، یعنی مکہ کے لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کی گئی ہے، جو خطاب کیا گیا ہے، اس میں سخت اور تند لہجہ رکھا گیا ہے کہ اہل عناد و لجاج و مقاومت در مقابل حق بودیان، کیونکہ مکے کے لوگ حق کے مقابلے میں بڑے مقاوم، لجوج کہا جاتا ہے ہر دھرم، عناد دشمنی کرنے والے تھے، حق سے دشمنی رکھتے تھے، حق کو آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے، اڑے رہتے تھے اپنی ضد کے اوپر، اس لیے ان کے ساتھ جو گفتگو کی گئی اس میں تند اور سخت لہجہ رکھا گیا۔ بلے لحن ملائم و خفیف، لیکن ملائم اور آسان لحن و لہجہ
مدنی بودن سورہ رمی رسانت، سورہ کے مدنی ہونے کو بتاتا ہے کہ بیشتر خطاب بے مومنین است، کہ جس میں زیادہ تر خطاب صاحبان ایمان سے ہے۔ تو ایک یہ ہو گیا سوروں کی پہچان۔ آپ دیکھیے کہ خطاب میں کس طریقے کا لحن و لہجہ ہے۔ خطاب میں اگر لحن و لہجہ سخت ہے تو سمجھیے کہ مکی ہے، اور اگر لحن و لہجہ ملائم ہے، نرم ہے، تو سمجھیے کہ مدنی ہے۔ اب یہ 2 نمبر کا تھا، لیکن ہم نے پہلے نمبر پہ پڑھ لیا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ کوتاہی آیات درون یک سورہ، منیز کوتاہی سورہ نوعاً مکی بودن ان رمی رسانت، جو سورہ چھوٹے ہیں یا جن سوروں کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ مکی ہیں زیادہ تر۔ جو آیتیں مختصر ہیں، کوتاہ ہیں، چھوٹی ہیں، اور اسی طریقے سے جو سورہ کوتاہ ہیں، چھوٹے ہیں، وہ زیادہ تر مکی ہیں۔ لیکن آیتوں کا بڑا ہونا اور سوروں کو بڑا ہونا یہ عام طور سے مدنی ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ یہ بھی ایک معیار ہے۔ آپ دیکھو آیت اور سورہ کو اس کے حجم کے اعتبار سے، اس کے طول کے اعتبار سے، کہ آیت اور سورہ طویل ہے یا مختصر ہے۔ اگر آیت اور سورہ طویل ہے تو یہ مکی ہے، البتہ یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، زیادہ تر حصہ ہے، اسی لیے بتا رہے ہیں۔ اور اگر آیت اور سورہ مختصر ہے تو مدنی ہے۔ کوتاہی آیات درون یک سورہ، ایک سورہ کے اندر آیتوں کا مختصر ہونا بھی، اور اسی طریقے سے کوتاہی سورہ کا مختصر ہونا نوعاً عام طور سے مکی بدن ان رمی رسانت، اس آیت اور اس سورہ کے مکی ہونے کو بتاتا ہے۔ می رسانت یعنی پہنچاتا، یعنی بتاتا ہے، اس کی علامت ہے۔ وہ بلندی آیا ہے یک سورہ، ایک سورہ کی آیتوں کا بلند ہونا، وہ بلندی سورہ، اور خود سورہ کا بلند ہونا نوعاً عام طور سے مدنی بودن ان ثابت مکند، اس آیت اور سورہ کے مدنی ہونے کو ثابت کرتا۔ تو یہ ایک دوسرا معیار ہے۔ ٹھیک، ایک لحن و لہجہ تھا، دوسرے کیا ہے؟ آیتوں اور سوروں کا طویل اور مختصر ہونا۔ ٹھیک، تیسرے بحث دربار اصول معارف و اصول ایمان و دعوت بے اسلام از بیجگی ہے سورہ مکی۔ خوب، ایک اور معیار یا ایک اور علامت سوروں کے مکی مدنی ہونے کی یہ ہے کہ اگر آیت یا سورہ میں اصول دین کی بات کی گئی ہے، ایمان کی بات کی گئی ہے، اسلام کی دعوت دی گئی ہے، تو یہ مکی ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر تکالیف کی بات کی گئی ہے، فرائض کی بات کی گئی ہے، اخلاق کی بات کی گئی ہے، تو یہ سمجھیے کہ مدنی ہے۔ بحث دربار اصول معارف، اصول معارف کے بارے میں بحث، و اصل ایمان، اور اصل ایمان کے بارے میں گفتگو، و دعوت بے اسلام، اور اسلام کی طرف دعوت کے بارے میں گفتگو، از بیجگی ہائے سورہ مکی، یہ مکی سوروں کی خصوصیات ہیں۔ اکثر مکی سوروں میں اصول دین کی، اصل ایمان کی، اور اس کے علاوہ اسلام کی طرف دعوت کی بات کی گئی ہے۔ بدر سورہ مدنی بیشتر، اور مدنی سوروں میں زیادہ تر از تفاصیل احکام، احکام کی تفاصیل، و بیان شریعت اسلام، اور اسلام کے قاعدے قانون کو بیان کیا گیا ہے، یا سخن گفت شدہ اس کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے، گفتگو کی گئی ہے۔ نمبر 4، دعوت میں پائبند بودن بے اخلاق و استقامت در رائے و سلامت عقیدے و ترک لجاج و عناد نیز برخورد تند با عقائد باطل مشرکان و ناچی شمردن اندیشہ تو ہی و بے اساس آنان از خصائص سورہ مکی بے شمار می رود، در حالی کی برخورد با اہل کتاب و دعوت آنان بے میان روی در عقائد و افکار و اندیشہ و نیز مبارزے با منافقین و ذکر خصائص و صفات آنان از بیجگی ہے سورہ مدنی۔ ایک اور وہی تقریباً جو اس میں لہن کی بات تھی، سمجھ رہے ہیں، یا ابھی یہ جو تیسری آپ نے پڑھی ہے اصول دین اور
فروع دین کی باتوں کے سلسلے میں. بھائی اخلاق کی پابندی کی دعوت جس میں دی گئی ہے، رائے میں استقامت کی بات جو کی گئی ہے، عقیدے کو سالم رکھنے، باطل سے بچانے، اور عناد کو، دشمنی کو، ہٹ دھرمی کو ترک کرنے کی جس میں بات کی گئی ہے، مشرکین کے باطل عقائد اور ان کے ناجیز اور بے اساس اور بے ارزش و بے قدر و قیمت جس میں بیان کیا گیا ہے، یہ زیادہ تر مکی سوروں میں ہے. اسی کو تفسیر کر دیا، تھوڑا سا اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ وہی جو ابھی 3 نمبر پہ آپ نے پڑھا ہے کہ مکی سوروں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر دین کے اصول کی بات کی گئی ہے، عقائد کی بات کی گئی ہے، اور اسلام کی دعوت کی گئی ہے. اسی کو تفصیل کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن دعوت بے پائبند بودن بے اخلاق، اخلاق کی پابندی کی دعوت، اخلاق اسلامی کی پابندی کی دعوت، استقامت در رائے و سلامت عقیدے، عقیدے کی سلامتی اور رائے میں استقامت کی دعوت، ترک لجاج و عناد، ہر دھرمی اور دشمنی کو ترک کرنے کی دعوت، نیز برخورد تند با عقائد باطل مشرکان، اسی طریقے سے مشرکوں کے باطل عقائد کے ساتھ سختی سے نپٹنا، سختی سے مقابلہ کرنا، ناچی شمردر اندیشہائے توہی و بے اساس آنات، اور ان کے بے بنیاد اور ہلکے نظریات اور عقائد کو بے ارزش اور بے قدر و قیمت سمجھنا. از خصائص سورہ مکی بے شمار میرابد، مکی سوروں کی خصوصیات میں شمار کیے جاتے ہیں. یہ تمام باتیں مکی سوروں کی خصوصیات ہیں. مشرکوں کے غلط عقائد کو بے ارزش بے قدر و قیمت بتایا گیا ہے. ٹھیک، ان کے لجاجت کو، ان کے عناد کو، ان کی ہٹ دھرمی کو جس میں بیان کیا گیا ہے. عقیدے کی سلامتی کی جو دعوت دی گئی ہے، اخلاق اسلامی کی پابندی کی جن میں دعوت دی گئی، یہ سب مکی سوروں میں ہے. شمردن شمار کرنا، گننا، بے شمار میرابد یعنی شمار کیے جاتے ہیں. در حالی کی باخورد با اہل کتاب، جبکہ اہل کتاب کے ساتھ مقابلہ، اہل کتاب کے ساتھ رابطے و دعوت آنان بے میان ربی، اور ان کو اعتدال اور میان ربی کی دعوت دینا، در عقائد و افکار و اندیشہ، ان کے فکروں، ان کے اندیشوں اور ان کے عقائد میں، منیز مبارزے با منافقین، اور اسی طریقے سے منافقین کے ساتھ مقابلہ اور ان کے ساتھ جنگ، و ذکر خصائص و صفات آنان، اور ان کے یعنی اہل کتاب اور منافقین کے صفات اور ان کے خصوصیتوں کا ذکر، از بیجگی ہائے سورہ مدنی سوروں کی خصوصیات میں ہے. مدنی سوروں میں زیادہ تر اہل کتاب سے جو گفتگو کی گئی ہے، اہل کتاب سے اسلام نے جو مقابلہ کیا ہے، اہل کتاب کو جو دعوت دی ہے حق پرستی کی اور صحیح عقائد سے افکار کی، یا منافقین، کیونکہ مدینے میں ہی، مکے میں منافق نہیں تھے. مکے میں تو 2 گروہ میں تھے، ایک دم بالکل جو ہے واضح طور پہ، جو مسلمان تھے، جو کافر تھے وہ کافر تھے. لیکن مدینے کے اندر مسلمانوں کے بیچ میں کچھ منافق بھی تھے، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے کفر ان کے دلوں سے نکلا ہوا نہیں تھا. مدینے میں کی خصوصیات میں سے، مدنی سوروں کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ منافقوں کے ذکر،
منافقوں کے صفات کا ذکر، منافقوں کے ساتھ جو گفتگو کی گئی ہے۔ نمبر 5 غالباً خطابہ با عنوان یا ایھا الناس از بیجگیہائے سورہ مکیس، یہ وہی جو 3 معیار بتائے تھے بنیادی، جس میں خطاب ایک کہا تھا، یہ وہی بات ہے، بالکل سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ عام طور سے یا ایھا الناس کے عنوان سے جو خطاب کیا گیا ہے، جن سوروں میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، وہ عام طور سے ازبیجگیہائے سورہ مکیس، یہ مکی سورہ کی خصوصیت ہے۔ مکی سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عام طور سے یا ایھا الناس کہہ کر کے خطاب کیا گیا ہے۔ وبا عنوان یا ایھا الذین آمنوا از خصائص سورہ مدنی ہے۔ سورہ مدنی کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کیا گیا۔ البتہ ان بیجگیہا ہرگز کلیت نہ دارد، کہ البتہ یہ جو خصوصیات بیان کیے گئے ہیں یہ کلیت نہیں رکھتے کہ آپ صرف اور صرف انہی کو معیار اور انہی کو پیمانہ بنا کر کے تشخیص دے دیں کہ یہ مکی ہے یہ مدنی۔ کہیں جہاں بھی آپ دیکھ لیں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو فوراً کہہ دیں کہ مدنی ہے، جہاں کہیں بھی یا ایھا الناس آیا ہے فوراً کہہ دیں کہ یہ مکی ہے، نہ کلیت نہیں رکھتا ہے۔ سورہ برات میں تو ایسا نہیں کیا، ہاں سورہ برات میں تو ایسا خطاب نہیں کیا گیا۔ کیسے؟ جہاں جناب حروف مقطعات، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ملاک بیان کیے ہیں، جتنے بھی معیار بیان کیے ہیں، ان میں کا کوئی ایک معیار کلیت نہیں رکھتا ہے۔ کسی ایک معیار کی بنیاد پر آپ سوروں کے مکی یا مدنی ہونے کی تشخیص نہیں دے سکتے، آپ کو متعدد معیار کی بنیاد پر دیکھنا پڑے گا، کئی زاویے سے آپ کو پرکھنا پڑے گا۔ یہ اسی لیے تو یہ اتنے سارے معیار بیان کیے ہیں، اتنے سارے خصوصیات بیان کیے ہیں کہ آپ ان تمام معیارات اور ان تمام خصوصیات کو مد نظر رکھیے، پھر تشخیص دیجئے، تب جا کر کے کہیں صحیح ہو۔ کچھ حد تک صحیح ہے۔ اس لیے کہ ان بیجگیاں ہرگز کلیت نہ دارت، یہ جو خصوصیات بتائے گئے ہیں سوروں کے، یہ کلیت نہیں رکھتی، یعنی یہ جامع نہیں ہے کہ آپ بس انہی خصوصیات کو معیار بنا کر کے کیا ہے کسی سورہ کو مکی یا مدنی کہہ دیں، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ صرفاً دربار برخی از انواع صدق میں کنت، بلکہ یہ صرف کچھ قسموں صادق آتا ہے، کہیں کہیں پر یہ صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بدر صورت اجتماع چندین خصیصے اگر موجب علم یقین شود و نص معارضی درمیان نبست قابل ہاں اگر کئی خصوصیتیں جمع ہو گئیں کسی میں مکی ہونے کی یا کسی میں مدنی کی، کسی سورہ میں آپ کو مکی یا مدنی ہونے کی کئی خصوصیات نظر آئیں، اور پھر سامنے کوئی نص سے معارض نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف دوسری دلیل نہیں ہے، اور آپ کو علم و یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ قابل اعتماد ہے، اب اس کو کہیے مکی، اگر مکی کی خصوصیات ہیں تو مدنی کی کئی خصوصیات ہیں، اور وہ خصوصیات آپ کو علم تک یقین تک پہنچا رہی ہیں، اور اس کے مخالف کوئی دوسری دلیل بھی نہیں ہے تو یقیناً مانیے اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بار پھر دہراتا ہوں اس بات کو، دیکھو معیار کیا ہے، کہہ رہے کہ یہ جتنی بھی سوروں کے مکی یا مدنی ہونے کے خصوصیات بتائے گئے ہیں، ان میں سے کوئی خاصیت کیا ہے کلیت نہیں رکھتی، جامع نہیں ہے، آپ کسی ایک خاصیت کے معیار پر سورہ کو مکی یا مدنی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ کہیں کہیں صادق آتے ہیں، ہر جگہ نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی خصوصیت کو دیکھ کر کے آپ فوراً جو ہے فیصلہ سنا دے کہ یہ مکی ہے چونکہ مکی والی خصوصیت اس میں ہے، یا کسی ایک سورہ میں کوئی مدنی ایک خصوصیت آپ کو دکھائی دی، اسی ایک خصوصیت کو معیار بنا کے آپ فوراً کہہ دیں کہ یہ مدنی ہے چونکہ اس میں مدنی کی خصوصیت، نہ یہ کلیت نہیں، کہیں ہو سکتا ہے چند موارد میں ہو جائے ایسا، لیکن ہر جگہ نہیں۔
ہاں اگر کسی سورہ کے اندر کئی خصوصیتیں مکی ہونے کی یا مدنی ہونے کی پائی جا رہی ہیں، ٹھیک، کسی ایک سورہ میں کئی خصوصیات جمع ہو جائیں اور وہ خصوصیات علم آور اور یقین آور ہوں، ایک دوسرے کوئی دلیل معارض بھی نہ ہو ان خصوصیات کے، تو یقیناً یہ قابل اعتبار ہے، قابل اعتماد ہے، اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ فرض کر لیں ایک سورہ کے اندر کئی مکی ہونے کی خصوصیتیں آپ نے دیکھی، کسی ایک سورہ کے اندر مکی سوروں کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے کئی خصوصیات آپ نے دیکھی، ان خصوصیات کو دیکھ کر آپ کو اعتماد اور یقین ہو گیا، اور مقابل میں کوئی دلیل معارض بھی نہیں تھی، تو یقیناً یہ قابل اعتماد ہے۔ یا کسی سورہ میں آپ نے مدنی ہونے کی کئی خصوصیات دیکھی، ٹھیک، اور اس کے برعکس کوئی دلیل بھی نہیں دی، تو یہ یقین آور ہے، علم آور ہے، یہ قابل اعتماد ہے، ٹھیک، وہی کہہ رہے ہیں۔ بدر صورت اجتماع چندین خصیصے، کئی خصوصیتیں اگر جمع ہو جائیں تو اس صورت میں اگر موجب علم و یقین شبد، یہ کئی خصوصیتوں کا جمع ہونا اگر یہ علم و یقین کا سبب بن جائے، ونص معارضی درمیان نباشد، اور کوئی مخالف اور معارض نص اور دلیل بھی درمیان میں نہ ہو، تو قابل اعتماد ہے۔ یہ کئی خصوصیتوں کا جمع ہو جانا یقیناً قابل اعتماد ہے۔ وہ موجب قوت احتمال اور اطمینان میں شبد، اور یہ احتمال و اطمینان کی قوت کا سبب بن جائے گا۔ در ان صورت اس کی نتیجہ کار برد فقی و تاریخی وغیرہ دار، اور پھر ایسی صورت میں اب آپ اس سے کوئی تاریخی یا فقہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ بنابر ان ملا کے تشخیص مکی و مدنی، لہذا سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کی تشخیص کا ملاک یا نقل و خبر ہے، یا نقل و خبر ہے، خود روایتیں موجود ہوں کہ اصطلاحاً سماعی میں گوئیں، کہ ان کو کیا کہتے ہیں، سماعی کہتے ہیں، یا اجتہاد و شواہد ظاہری، یا آپ اجتہاد کے ذریعے سے تشخیص دیجئے مکی ہے مدنی، اجتہاد و شواہد ظاہری، و در صورت جملے بندی و داشتن سج و وزن و کوتاہی آیات و سورہ یا شواہد محتوائس بدین معنی کی، اور پھر جملے بندی اس میں سج و وزن کا ہونا، آیتوں کا چھوٹا ہونا یا سوروں کا چھوٹا ہونا، یا محتوائی شواہد یعنی اس کے مفاہیم، اس کے معانی، جیسا کہ اوپر بیان کیا، بدین معنی کی شکل بیان اصول عقائد و احکام، اس معنی میں کہ اس میں احکام و عقائد و اصول کی شکل کو بیان کیا ہو، وہ برخورد با کفار و منافقین، یا کفار و منافقین کے مقابلے کی بات کی گئی ہو، تو یہ نشان مکی و مدنی بدن سورہ، تو یہ مکی اور مدنی سوروں کا معیار ہو سکتے ہیں، اس کی علامتیں ہو سکتی ہیں۔ بس کل ملا کر کے دو ہی معیار ہے، ایک معیار سماعی ہے اور ایک معیار اجتہادی ہے۔ معیار سماعی بالکل آسان ہے، روایت ہے، موجود ہے، حدیث موجود ہے، بتا رہی ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اجتہاد میں پھر یہ تمام معیارات اور تمام علامتیں جو بیان